الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک مختصر حصہ تلاوت کیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یقیناً یہ وہی کہے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہو. پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا دوزخ کی آگ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں، اور ہم سب اس کلمے کی طفیل اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمیں مرتے دم بھی نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ جہنم کی آگ ہماری طرف دیکھے گی بھی نہیں. یہ کلمہ ہم تک کس طرح پہنچا اور کس انداز سے پہنچا اور کس بھرپور طریقے سے پہنچا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج الحمدللہ اس پاکستان کی 95% آبادی یہ کلمہ پڑھنے والی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم لوگ، تو انگریز نے جب یہ خطہ اپنے قبضے میں لیا 1843 میں اس سندھ کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں 75% مسلمان تھا اور 25% ہندو تھا. یعنی کہ 75% مسلمانوں کا یہ خطہ تھا، اور یہ 75% مسلمانوں کا خطہ یوں ہی نہیں بن گیا تھا، بلکہ اس کو 75% مسلمانوں کے علاقے میں تبدیل ہونے کا موقع تب ملا جب 93 ہجری کے اندر یہ سندھ باب الاسلام بنا. اور 93 ہجری سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ تاریخ میں کچھ حوالے ایسے ضرور ملتے ہیں کہ کچھ لوگ داعیانہ صفات کے حامل لوگ دعوتی مشن کے ساتھ، اور کچھ صحابہ بھی سندھ کے دوروں پر ضرور آئے، کچھ کاروباری خیال سے سندھ کے اندر آئے، لیکن یہ کاروباری مشن تھے یا دعوتی مشن تھے. لیکن سندھ کے اندر 99% اس وقت یہاں پر یعنی کہ غیر مسلم طبقہ تھا، جس میں ہندو اور بدھ مذہب کے دونوں ماننے والے موجود تھے. تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں سندھ کی تاریخ کے حوالے سے اور سندھ کے خطے کے حوالے سے، کہ سندھ کے اندر ایک حکومت تھی جس کو محمد بن قاسم نے آ کے للکارا تھا اور جس کا مقابلہ کیا تھا، اور اس مقابلہ کرنے کے نتیجے میں وہ حکومت ختم ہوئی تھی اور اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہوئی تھی. تو وہ حکومت کے جس کو محمد بن قاسم نے ختم کیا تھا، وہ حکومت تو راجہ داہر کی حکومت تھی. لیکن جب اس حکومت کے اس انداز کو اور ان کی تاریخ کو اور ان کے پس منظر کو ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سندھ کے اوپر صرف 3 حکمران ایسے گزرے تھے کہ جو بدھ مذہب کے ماننے والے نہیں تھے اور ہندو تھے. ان 3 حکمرانوں میں ایک کا نام راجہ داہر تھا، اور جو باقی دو تھے وہ دونوں آپس میں بھائی تھے. ایک کا نام چندر تھا اور ایک کا نام چچ تھا. چندر اور چچ آپس میں دونوں بھائی تھے. چچ 39 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، لیکن چچ وہ بندہ تھا کہ جس نے سندھ پر قبضہ کر کے سندھ کے اندر ہندو دھرم کی حکومت قائم کی تھی. اس سے پہلے تاریخ میں سندھ کے اندر ہندو مذہب کی حکومت قائم نہیں تھی. تاریخ کو ذرا اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 304 قبل مسیح کے اندر اشوکا یہاں پر حکمران بنا تھا، اور اشوکا بہت بڑا لشکر یہاں پر لے کر آیا تھا. اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اس سے پہلے گپتا کی بات آتی ہے. وہ اتنا بڑا لشکر یہاں پر لے کر آئے کہ ان کی فوج کے اندر 6 لاکھ سپاہی تھے، اور ان کے ساتھ کوئی 500 اور کہیں 5000 ہاتھیوں کی تعداد کہی جاتی ہے. اتنا بڑا لشکر سندھ کے اندر لے کر آئے تھے، اور اتنے بڑے لشکر نے جب سندھ پہ دھاوا بولا ہوگا تو سندھ کے اندر کتنی بڑی قتل و غارت گری ہوئی ہوگی. لیکن اس کے آنے کے بعد سندھ کے اندر
یہ قبل مسیح کی بات کر رہا ہوں میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس سندھ کی اس زمین کو بدھ مذہب کا ایک عقیدہ اور ایمان ملا تھا۔ لیکن سندھ کے لوگ اس بدھ مذہب کے ماننے کے ساتھ ایک امن کی زندگی گزار رہے تھے۔ 900 سال یہاں پر لوگوں نے ایک ایسی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزاری کہ جو اس قرہ کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر اسلام سے پہلے اور ہندو مذہب کے اس دور کے علاوہ ایک پرامن اور خوشحالی کا دور کہلایا کرتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو دور اچھا چل رہا تھا اشوکا اور اشوکا کے بعد یہ جتنے بھی حکمران یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی، سندھ کو امن دیا، سندھ کو خوشی دی اور سندھ کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا، لیکن اشوکا کے اس سلسلے سے چلنے والا وہ جو آخری حکمران کہ جس کا مقابلہ پھر چچ نے آ کر کیا، جس کی حکومت کو چچ نے تبدیل کیا، اس کا نام راجہ رائے سہاس تھا۔ راجہ رائے سہاس کے دربار کے اندر چچ ایک نوجوان تھا، بالکل خوبرو نوجوان اور بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑا زیرک اور سمجھدار آدمی تھا، لیکن بڑا چال باز تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں راجہ رائے سہاس کے دربار کے اندر اپنا اثر رسوخ پیدا کر لوں۔ راجہ رائے سہاس کے دربار میں اس نے اثر رسوخ پیدا کر لیا، اور جب وہاں پر پہنچ گیا تو اس کی اگلی کوشش یہ ہوئی کہ کسی طرح راجہ رائے سہاس کے گھر کے اندر پہنچ جاؤں، اور گھر کے اندر پہنچنے کا اس کو راستہ اس کی بیوی راجہ رائے سہاس کی بیوی سوہن دیوی نے دیا۔ سوہن دیوی اس نوجوان کو، خوبصورت کو، خوبرو کو، چالاک کو، ہوشیار کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی، اور پھر دونوں کے اندر ایک معاشقہ چلا۔ اس معاشقے کے نتیجے کے اندر دونوں نے ساز باز کی، صلاح مشورہ کیا آپس کے اندر، اور راجہ رائے سہاس کو زہر دے کر قتل کر کے مار دیا، اور سوہن دیوی چونکہ اس کی بیوی تھی تو وہ وہاں پر سندھ کی حکمران بن گئی۔ جیسے ہی حکمران بنی اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنی جگہ حکمران بنا دیتی ہوں چچ کو، اور چچ جب حکمران بنا تو وہ ایک برہمن تھا اور کشمیر النسل تھا، اور اس نے سندھ کی سرزمین کو بدھ مذہب سے کاٹ کر اس سندھ کی سرزمین کے پر ہندو مذہب کا عقیدہ اور ایمان دے دیا۔ یہ جو عقیدہ اور ایمان دیا، یہ سندھ کی جو گزشتہ روایت تھی، تقریباً کوئی 1000 سال کی روایت پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اس کے بالکل خلاف تھا۔ چونکہ بدھ مذہب کے ماننے والوں کے اندر ہم ان کی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ان کی تعلیمات میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کی تعلیمات کے اندر ایک امن کی بات کی جاتی تھی، محبت کی بات کی جاتی تھی، رواداری کی بات کی جاتی تھی، اخوت کی بات کی جاتی تھی۔ یعنی کہ اسلام کی تعلیمات اور بدھ مذہب کی تعلیمات کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں، کمپیریزن کریں آپس میں، تو ایک بڑا فرق جو ہے وہ تو توحید کا ہے کہ اسلام توحید کا قائل ہے اور بدھ مذہب میں توحید نہیں ہے، وہاں تو شرک موجود ہے۔ لیکن وہاں پر اور یہاں پر جو رواداری ہے، انسانیت ہے اور اخلاقیات ہے، اس کے اندر کئی تعلیمات کے اندر آپ دونوں مذاہب آپس میں بڑے مشترک نظر آتے ہیں۔ لیکن ہوا یوں کہ سندھ کے لوگوں کے اوپر جب یہ برہمن راج کی حکمرانی قائم ہوئی تو انہوں نے زبردستی یہاں پر سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ہندو مذہب مسلط کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ ہندو مذہب مسلط کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے کے اندر سندھ کے اندر یہ جو طبقات جنم لے کر کھڑے ہو گئے کہ ایک طبقہ جس کو برہمن کہا جاتا تھا، جو اس کا اپنی ذات تھی، اپنی برادری تھی، جو اس کی چچ کی، اس کے علاوہ جتنے لوگ اب سندھ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان سندھ کے تمام تر لوگوں کو وہاں پر شودر کا درجہ مل رہا تھا، اور شودر کا درجہ ملتے ہی ساتھ ان کو یہ ذلت آمیز احکامات بھی مل رہے تھے کہ چونکہ تم شودر ہو لہذا شودروں کے لیے اس ملک کے اندر کچھ احکامات ہیں۔ میں 3 احکامات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا حکم یہ تھا شودروں کے لیے، وہ لوگ کہ جو نئے اب ہندو بن رہے تھے، کہ تم گھر سے نکلو گے تو اپنے ساتھ کتا لے کر نکلو گے، اور کتا لے کر نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ اس سرزمین کے اوپر تمہاری حیثیت اس کتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا ان کو کہ تم اپنے سر پر ٹوپی یا امامہ باندھ کر باہر نہیں نکلو گے، جس کو سندھی میں پٹکو کہتے ہیں، یہ باندھ کر نہیں نکلو گے، اور یہ اس لیے نہیں نکلو گے کہ یہ ٹوپی یا امامہ یہ عزت دار بندے کی علامت ہوتی ہے، اور تم اپنے آپ کو عزت دار تب سمجھے جاؤ گے اگر تم برہمن ہو، تو یہ ٹوپی اور امامہ پہننا برہمن کا حق ہے اور تم اس کو پہن نہیں سکتے، تو سر ننگا کر کے چلنے کا حکم تھا۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ جب گھر سے نکلو گے تو چپل پہن کر نہیں نکلو گے، ننگے پاؤں نکلو گے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی جو تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یوں کہ اس سندھ کے اندر ان لوگوں نے اس مذہب کی بنیادوں کو اتنا مضبوطی سے جمانا شروع کر دیا، جبر کی بنیاد کے اوپر۔ اور آپ کے سامنے مثال دے دوں کہ جو مذہب چائنا سے اٹھتا ہے، یہ تبت کی طرف چلا جاتا ہے، سری لنکا کی طرف چلا جاتا ہے، آج بھی وہاں پر یہ بدھ مذہب موجود ہے، لیکن اس خطے کے اندر بدھ مذہب موجود نہیں ہے، چونکہ یہاں پر جو حکمرانی ملی تھی وہ حکمرانی ملی تھی اس چچ کو اور چچ کے پورے خاندان کو۔ ان لوگوں نے اس پورے مذہب کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور لوگوں کے اوپر زبردستی کی، جبر کیا اور ظلم کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین کے اوپر ہمیں بدھ مذہب کے ماننے والے نہیں ملتے، ہندو ملتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ زور زبردستی سے مسلمانوں نے ان کو
ان کے مذہب سے تبدیل کیا. اگر سندھ کے اندر بھی ہندوؤں کی طرح جس طرح بدھ مذہب کے ماننے والوں کو ان کے عقیدے سے ہٹا کر بدھ مذہب سے ہندو بنا دیا گیا تھا، اگر مسلمان بھی تلوار کی بنیاد کے اوپر یہاں کے رہنے والے ہندوؤں کو مسلمان بنانا شروع کر دیتے تو آج یہاں پر کوئی بھی ہندو نہیں ہوتا. لیکن میں تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جب انگریز یہاں پر آتا ہے اس وقت بھی 25% یہاں پر ہندو موجود تھا، 75% مسلمان یہاں پر موجود تھا، جو اس بات کی نفی کرتا ہے کہ سندھ کے اندر اسلام تلوار کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر اور زبردستی کی بنیاد پر یہاں پر پھیلا. اب جب سندھ کے اندر لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا اور خوشی سے قبول کیا اور مسلمانوں کی محبتوں کو رواداریوں کو دیکھ کر قبول کیا، بدھ مذہب کے حالات کو دیکھا تھا، اس کے بعد ہندو مذہب کے حالات کو دیکھا تھا، اب مسلمانوں کی رواداری کو دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا اور مسلمانوں کی روایات کو دیکھا، تو ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، اس مذہب کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اور اس طرح سندھ کے لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا، اسلام سے محبت کو اختیار کیا. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس پاکستان کی اس بننے کے وقت کے اوپر جو سندھ کے اوپر حالات گزرے بڑے خراب گزرے. انگریز نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تو مسلمانوں کے لیے ان کے حالات اور ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی. انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی بھی وقت اپنے اس کھوئے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے بغاوت کر سکتا ہے، لہذا 75% کی نہیں، ہمیں 25% ہندوؤں کی سرپرستی کرنی ہے. انہوں نے ہندوؤں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ہندوؤں نے سندھ کو بامبے سے ملا دیا، یہ تجویز انگریز کو دی. سندھ کے صوبے کی علیحدہ حیثیت ختم کر دی گئی اور سندھ بامبے کا حصہ بن گیا. جب سندھ بامبے کا حصہ بن گیا تو بڑے نقصانات ہوئے. پہلا بڑا نقصان یہ ہوا کہ تعلیم کے دروازے پوری سندھ کی سرزمین کے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے. یونیورسٹی صرف ایک تھی بامبے کے اندر، تعلیم حاصل کرنا ہے بامبے جانا ہے. سندھ کے اندر میٹرک بندہ نہیں کر سکتا، اور جب میٹرک نہیں کر سکتا تو نوکری کہاں سے ملے گی؟ سندھ کے سول سروسز کے اندر 80% نوکریاں اگر کسی کے پاس تھی تو وہ ہندوؤں کے پاس تھی، جن کی تعداد صرف 25% تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انگریز کے اس دور کے اندر 1843 سے لے کر 1947 تک اگر معاملہ اٹھا کر دیکھ لیا جائے، سندھ کی سرزمین کہ جب یہ سکھر بیراج بھی تعمیر ہو چکا تھا، سندھ کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ سندھ کی سرزمین میں سے جو 70% جو لوگ تھے، 75% مسلمان تھے، ان کی زمینوں کے اوپر 60% زمینیں ہندوؤں کے قبضے کے اندر چلی گئیں. یہ انگریزوں کے دور کے اندر ہوا. اب حالات یہ ہوئے کہ سندھ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ جبر کا معاملہ قائم رہا، انگریز قائم رہا، تو انگریز تو سامنے حکمران ہے، اصل ہم پر حکمرانی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہندو کر رہا ہے، ہمیں اس کی حکمرانی کو ختم کرنا ہے. لہذا جب قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک چلی، مسلم لیگ کی تحریک چلی، پاکستان کی تحریک چلی اور اس نعرے کے ساتھ چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سندھ کے لوگوں نے اس پورے خطے کے لوگوں سے بڑھ کر اس نعرے کا ساتھ دیا اور سندھ کے سارے لوگوں نے اور سارے مسلمانوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ کہتے ہوئے اس پورے بر صغیر کے اندر، اس پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر، اس پورے ٹکڑے کے اندر وہ واحد اسمبلی تھی زندگی جس نے کہ سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی اور پاکستان کی بنیاد ڈالی اس قرارداد کو منظور کروانے کے ساتھ. جو سندھ کے لوگوں نے پاکستان کو حاصل کرنا چاہا اور یہ حاصل کرنا دراصل ہندوؤں کی حکمرانی سے نجات حاصل کرنا تھا. یہ پاکستان حاصل کرنا دراصل انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنا تھا. یوں ثابت ہوا کہ سندھ کے لوگ اسلام سے والہانہ محبت کرتے تھے، اسلام کو چاہتے تھے اور اسی چاہت کے اندر ان لوگوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنا چاہا. لیکن یہاں پر میں ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جس کلمے کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب ماننے والے لوگ، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ، اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ اگر وہ مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں نے بھی اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے پر مدینہ کی ریاست کی تعمیر کی تھی اور اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے اس دنیا کی پوری تاریخ کے اندر اس مدینہ کے بعد اگر کوئی دوسری کلمے کی بنیاد کے پر نظریاتی مملکت، اسلامی نظریاتی مملکت بنی، وہ پاکستان بنی. اور پاکستان کو اس دنیا کے اوپر اس کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بننے کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو اسلام کے دشمن تھے، وہ یہود تھے، وہ نصارہ تھے، وہ ہنود تھے، یہ ان کو کسی طور پہ برداشت نہیں تھا کہ اس دنیا کے خطے کے اوپر کوئی ایسی ریاست بن جائے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو. لہذا ان بیرونی طاقتوں نے خواہ وہ رشیا سے ہو، خواہ وہ مصر سے ہو، خواہ وہ ہنود سے ہو، ان سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ اس پاکستان کو بننے نہیں دینا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو قائم نہیں رہنے دینا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا. ایک اور معاملہ ہوا، یہ سارے
پاکستان کے دشمن وہ دشمن تھے کہ جو بیرونی دشمن کہلوائے، لیکن ایک دشمن اور پیدا ہو گیا، لیکن یہ وہ دشمن تھا کہ جس نے اس پاکستان کے لیے قرارداد اسمبلی کے اندر منظور کروائی۔ یہ جی ایم سید صاحب تھے کہ جنہوں نے اولاً بڑی کوشش کی کہ سندھ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے، لیکن معاملہ پھر یہ ہوا کہ جب انتخابات ہوئے 1937 کے اور اس کے بعد کی جو انتخابی جدوجہد ہوئی، اس میں جب سیٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا کہ ٹکٹس اسمبلی کے کس کو دیے جائیں، انہوں نے کہا کہ ٹکٹس ان کو دیے جائیں کہ سندھ کے اندر سید ہیں، صرف سیدوں کو نوازا جائے، قائد اعظم رحمۃ اللہ جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اگر آج ان کے ہاتھوں سے اگر ہم بلیک میل ہو گئے تو ہمیشہ یہ سندھ ان کے گرفت کے اندر رہے گی۔ انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر جب تقسیم کی ٹکٹوں کی تو یہ لوگ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر انہوں نے پاکستان کی دشمنی اختیار کر لی۔ ایک دشمن بیرونی اور دوسرا دشمن اندرونی۔ تو بیرونی دشمنوں کو یہ اندرونی دشمن میسر آ گیا، اور اس اندرونی دشمن نے پھر پہلا کام یہ کیا کہ 60 کے اشرے کے اندر 1964 کے اندر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا سندھ جا سورما۔ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جب یہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا پہلا چیپٹر 18 صفحے ہیں غالباً، جن کے اندر اس نے راجہ داہر کو کہا کہ راجہ داہر شہید اعظم ہے، راجہ داہر شہید اعظم۔ یہ وہ بات کہی گئی کہ جس کو سننے کے بعد پورے سندھ کے اندر ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کے معاملات آ گئے۔ ایک معاملہ تو یہ آیا کہ ایک وہ تو وطنیت کے عقیدے کو اپنا ایمان سمجھنے والے، وہ جو قوم پرستش کو اپنا ایمان سمجھنے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری قوم کا ہیرو تو راجہ داہر کو ہونا چاہیے۔ محمد بن قاسم تو بیرونی تھا، پھر انہوں نے کہا کہ غاصب تھا، پھر کہا کہ زانی تھا۔ اس طرح الزامات کا ایک سلسلہ محمد بن قاسم کے اوپر لگا کر راجہ داہر کی ہمدردی اور راجہ داہر کی ہمدردی گویا کہ ہندوانہ عقیدت اور ان سے محبت، اور جب ان سے محبت پیدا ہو جائے تو ہندوستان کی بہت بڑی ریاست موجود ہے، زمین ہموار ہو جائے گی، ہندوستان سے کہا جائے گا آؤ پاکستان کے اوپر حملہ کرو اور پاکستان کو توڑ دیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ اس سازش تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر اس خطے کے لوگوں کو انہوں نے اسلام سے متنفر کرنے کا یہ سازش سوچی، اور اس سازش کے سوچنے کے پیچھے ان کے ذہن میں جو دلیل موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ ملک جو پاکستان قلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ پاکستان کے اندر رہنے والے اور خصوصاً سندھ کے اندر رہنے والے اس وقت تک سندھ کو توڑنے کے لیے ساتھ نہیں دیں گے جب تک ہم اس اسلام سے ان لوگوں کو متنفر نہیں کر دیتے۔ تو اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے راجہ داہر کی تعریف کرنا شروع کر دی، اس کے بعد انہوں نے کام یہ شروع کر دیا کہ محمد بن قاسم پر غلاظتیں پھیلانا شروع کر دی، اس کے بعد انہوں نے کام یہ کیا کہ یہیں پر وہ خاموش نہیں رہے، پھر انہوں نے عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے شروع کر دیں۔ ہم لوگ اسی دور کے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے پہلے 1964 سے لے کر 90 تک اور 2000 تک کے عشرے کے اندر سندھ یونیورسٹی کے اندر اور دیگر جامعات کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہی کہ یہ جو معراج کا واقعہ تھا، یہ معراج کا واقعہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ ان لوگوں نے معراج کے واقعے کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر مرغی کا دورہ قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے حجر اسود کو کہ وہ حجر اسود کے جس کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کے اندر تنصیب فرمایا تھا، کہا کہ یہ لنگم کا پتھر ہے، اور تشبیہ دی مردانہ عضو کے ساتھ۔ آپ ذرا سوچیں کہ کس طرح کی سازش کر رہے ہیں اور غلیظ سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مدینہ، تم کہتے ہو کہ مدینہ مقدس ہے، کہنے لگے کہ نہیں مدینہ نہیں، یہ ہمارا سندھ اور سندھ کا فلاں علاقہ یہ مدینے سے زیادہ مقدس ہے، یہ موئن جو دڑوں کو مقدس قرار دینے لگ گئے۔ اس طرح اسلام کے خلاف ایک سازش کی، اور اس سازش کا نتیجہ یہ تھا، اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا، ان لوگوں نے سازش ضرور کی، سازش کے پیچھے انہوں نے جان لگا دی۔ 64 کے اندر کتاب لکھی گئی، 58 سال گزر گئے، آج تک لوگ ان کے اس ایمان کو، ان کے اس یقین کو، ان کے اس سازش کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کس طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ جب اس پاکستان کے اندر اور خصوصاً اس سندھ کے اندر، اس پورے خطے کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز ہماری جاتی ہے وہ تو تکبیر کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کہ جب اس ملک کے بچے، اس سندھ کے بچے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو چاروں ان طرف ان کو مساجد نظر آتی ہیں، ان کو ہمارے بزرگوں کے مزارات نظر آتے ہیں، اسلام سے محبت کی یہ پوری علامتیں ان کو نظر آتی ہیں، تو ان کو یہ بڑا ایک مشکل محسوس ہونے لگ گئی کہ کس طرح یہ کام کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور سازش گھڑی، اور وہ سازش یہ گھڑی، انہوں نے یہ کہا کہ
یہ جو یزید کا دور تھا، یزید کے دور کے اندر امام حسین کا وہاں پر قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو بیت اللہ سے وہاں سے آل رسول نکل کر سندھ کی طرف دوڑے تھے، آئے تھے، اور آل رسول کو چونکہ سندھ کے راجہ داہر نے پناہ دی تھی تو راجہ داہر کو ایک اور شیلٹر دینا چاہا ان لوگوں نے کہ یہ تو آل رسول کو، اہل بیت کو پناہ دینے والا تھا، اور محمد بن قاسم اسی لیے اس کو مارنے کے لیے یہاں پر پہنچا تھا، اب یہاں پر کچھ لوگ ان کو مسلک کی بنیادوں پر مل گئے کہ جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہاں محمد بن قاسم کی مخالفت کرنے لگ گئے، اور ان لوگوں نے یہاں اس راجہ داہر کو ہیرو ماننا شروع کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا راجہ داہر کو شہید مان لیا جائے؟ وہ راجہ داہر کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ راجہ داہر شہید اعظم ہے، ہمارا تو ایمان یہ کہ راجہ داہر شہید تو کیا، شہید کے لفظ کے شین کے بھی قریب نہیں آ سکتا، ہاں شہید اعظم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو امام حسین ہو سکتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ کہ کیا کوئی فرد اہل ایمان میں سے اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ جو رتبہ امام حسین کا ہو وہ آپ یہاں اس دور کے اندر آ کر راجہ داہر کو دینا شروع کر دیں، آپ اس کو شہید اعظم قرار دینا شروع کر دیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ہمیں امام حسین سے محبت ہے، اور اسلام تو اس عقیدے کے ساتھ چل رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم تو کربلا کے میدانوں کو گرم کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس پاکستان کو اسلام کا خلا اسی لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے، جس طرح اس دور کے یزید نے سازش کی تھی، ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پاکستان سے اور اس خطے سے جوانوں کا اور مجاہدوں کا لشکر تیار ہوگا، جا کر مقابلہ کرے گا۔ بس میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی بڑی تنگی ہے، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، آج اتنی گفتگو ہم لوگ کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک سازش ہے کہ جس سازش کے اندر راجہ داہر کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سازش کے پیچھے عزائم کیا ہیں؟ عزائم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ عزائم یہ ہیں کہ راجہ داہر کو جب ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا تو محمد بن قاسم ہی کی نفرت نہیں، اسلام کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی جائے گی۔ ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ اسلام میں محمد بن قاسم سے بڑے جرنیل آئے، ہم جرنیلوں کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، ہاں اگر ہم ہوتے ہم خالد بن ولید کی پرستش کر رہے ہوتے، ہم طارق بن زیاد کی کر رہے ہوتے، ہم موسیٰ بن نصیر کی کر رہے ہوتے، ہم سعد بن ابی وقاص کی کر رہے ہوتے، ہم یہاں پر محمد بن قاسم کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جو دہریے ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور خود کو مسلمان کہلوا کر یہاں پر اسلام دشمنی پر مبنی اپنی سازشوں کو پھیلا رہے ہیں، نیٹ ورک کو پھیلا رہے ہیں، نوجوان ذہن کو خراب کر رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس دور کے اندر اگر جہاد کی کوئی صورت بنتی ہے اسلامی عقائد کے دفاع کی، اسلاف کے دفاع کی، آقا کے دفاع کی، اور انبیاء علیہ السلام کے اس دین کو جو اسلام کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بقا کی جنگ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، ان پروگرامات کے ذریعے چل رہی ہے۔ یہ پیغام جا رہا ہے کہ اسلام کے متوالے اور اسلام سے محبت کرنے والے اسلام کی آبرو کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ تمہارا ہیرو ہو سکتا ہے، تم راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دو، ہمارا ہیرو محمد بن قاسم ہوگا کہ اس نے آ کر یہاں پر اس ہندوانہ حکومت کا خاتمہ کیا اور یہاں اسلام کا وہ چراغ روشن کیا کہ جو قیامت تک یہاں پر روشن رہے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔